أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ دیکھیں یہ 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ آیت نمبر 18 کی تفسیر کل ہم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، دیکھیں مین چیز اس دنیا کے اندر کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کی معرفت، کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کو ایک مانے، بس سب کچھ اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اب اس بات کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے بھی، جن کو اللہ نے سمجھ دی تھی دنیا میں، ہمیشہ علم والے تھے کہ سمجھ والوں کی بات معتبر ہوتی ہے نا۔ اب مجھ سے اگر پوچھے کہ یہ کیا، مجھے اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو میری بات تو معتبر نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے ان کی رائے معتبر ہے۔ اہل علم نے گواہی دی ہے کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں یہود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو یہودی بڑی تعداد میں تھے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کے اطراف میں آباد تھے، پھر ان کا ایک بڑا مضبوط مرکز تھا خیبر کے نام سے، یعنی ان کی دوسری بڑی تعداد تھی مردم شماری کے اعتبار سے۔ پہلے مشرکین جو قبائل عرب کے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور دوسرے نمبر پر یہودی تھے، اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، بہت اچھی طرح جانتے تھے، بس مکر گئے۔ یہ بھی بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز کی سمجھ ہو اور پھر بھی وہ اس کو نہ مانے، جیسے ہمارے ملک میں ہم لوگ مل کے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک اداروں کو پتہ ہے، حکمرانوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پھر وہی سارا چل رہا ہے، اپنی طرف سے قانون بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ملک چلانا نہیں آتا تو پھر یہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں کی سمجھ، ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی سمجھ ہمیں ہوتی ہے، لیکن بس وہ اپنے مقصد کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لالچ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ ایک چیز نظر آتی ہے کہ دیکھیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی ہم بس اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے۔ اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو سمجھ نہ ہو، غلطی کر جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہ کبھی بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھوکر لگ جائے۔ ایک آدمی کو سمجھ ہو اور سمجھنے کے باوجود غلط کام کرتا رہے، وہ ناجائز، حرام، ظلم، زیادتی۔ تو ان یہود کو جب کہا گیا کہ بھائی دیکھیں تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، آخر الزمان نبی، آخر الزمان ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تمہیں پتہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دین، یہ لڑاکا دین ہے، ہم اس دین کو اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہ لڑاکا دین ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے۔ یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں، تو یہ بہانہ انہوں نے بنا، اللہ نے اس کا جواب دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ اب اسلام کے مقابلے میں جتنے ہیں وہ باطل دین ہے، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے، یہود نے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کی کہ جب ان کے پاس علم آیا، اللہ کے رسول آ گئے، کتاب اللہ کی آئی، دین آیا، سمجھا، اختلاف کر دیا۔ کیوں کیا اختلاف کر دیا؟
جب ان کو سمجھ تھی تب جانتے تھے اختلاف کیوں کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ ضد کا کیا علاج ہے؟ اگر ایک آدمی نہ مانے تو ضد کا کیا کہتے ہیں؟ نبوت کا سلسلہ وہاں کیوں چلا گیا، ہمارے ہاں کیوں نہیں رہا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک جلد اللہ حساب لینے والے ہیں۔ یہودی کہاں ہیں؟ اگر مان لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہود کے مین 10 بڑے عالم ہیں، اگر یہ 10 علماء مان لے جن کو اچھی طرح پتہ ہے، اگر مان لے دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی یہودی نہیں رہے گا۔ انہوں نے مان، صرف حضرت عبداللہ ابن سلام ہی مان لے ہے، باقی نہیں مانے۔ یہ آیت نمبر 19 ہوگی۔